لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اردو کی شعری اصناف ہے، اور اس میں بھی ہم شعر کی اصطلاحات پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم مزید کچھ شعری اصطلاحات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عریانی جنسی معاملات و مضامین کو اس طرح پیش کرنا کہ جس کے اظہار کو سماج کا سنجیدہ اور اہل علم طبقہ معیوب سمجھتا ہو، عریانی کہلاتا ہے۔ وزیر آغا صاحب کے مطابق عریانی ہمیشہ ماحول سے جانچی جاتی ہے۔ مغربی معاشرہ اور اس کے فحش ادب میں حد فاصل کچھ زیادہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں ضبط و امتناع کی روایت مغرب سے برآمد شدہ نئی نویلی ہیجان انگیزی میں خاصا بعد ہے، اس لیے فحاشی کے ہر عمل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ناسک کا شعر دیکھیے: وصل کی شب پلنگ کے اوپر، مثل چیتے کے وہ مچلتے تھے۔ غلو کلام میں جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ عادت اور عقل اور دونوں کے لحاظ سے قرین قیاس نہ ہو۔ مثلاً جوش رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں، شاخ سے گاوز میں کی بھی جو پھوٹے کونپل۔ فحاشی سے مراد شعر میں ایسی گفتگو کرنے سے ہے جو جنسی معاملات کے وسیلے سے غیر سنجیدہ ہو، جس میں زبان کے انتہائی گرے ہوئے الفاظ یعنی مغلظات کا استعمال کیا گیا ہو۔ آتش کا شعر دیکھیے: دوپٹے کو آگے سے دہرانا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل۔ یا میر اثر کا شعر: کچھ نہ کہ زیر ناف کیسا ہے، رفتہ و شستہ صاف کیسا ہے۔ فرسودگی شاعری میں برسوں سے استعمال ہونے والے مضامین و تشبیہات و استعارات اور انداز بیان کی کثرت استعمال کی وجہ سے تازگی اور ندرت کا ختم ہو جاتا ہے، فرسودگی کہلاتی ہے۔ فرسودہ کلام وہ ہے جس میں پرانے مضامین، خیالات و تشبیہات، استعارات کو پرانی فضا اور پرانی مناسبت سے نئے زمانے اور نئے حالات میں بیان کیا جاتا ہے۔ طرز ضبط و تحفظ کی کوئی صورت نہیں ملتی، میرے رہبر کسی جائے اما تک لے چلو مجھ کو، ترچھے ترچھے تیر نظر کے چلتے ہیں، سیدھا سیدھا دل پر نشانہ لگتا ہے۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ کلام میں تاکید لفظی اور تاکید معنوی سے پاک ہو۔ فصاحت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فصاحت الفاظ اور دوسرا فصاحت کلام۔ فصاحت الفاظ سے مراد تلفظ خوشگوار ہو اور جو الفاظ مستعمل ہوں وہ اپنے متعینہ معنی ادا کر سکیں جو قاری یا سامع کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اور فصاحت کلام سے مراد یہ ہے کہ جملے کی نحوی ترکیب درست ہو، اس کے سب لفظ فصیح ہوں اور انہیں اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وہ جملہ روانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو سکے اور اس کا مطلب واضح ہو۔ مختصر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت سے مراد خوش آنگی غیر مبہم الفاظ میں اپنا مطلب ادا کرنا۔ انیس کے شعر فصاحت کے حوالے سے دیکھیے: ہے کجی عیب مگر حسن ابرو کے لیے، سرما زیب ہے فقط نرگس جادو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ چہرہ گل رخ کے لیے، داند کس کے فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام ادارت۔ فصاح آفرینی کلام میں کسی خاص مقام، وہاں کے ماحول، واقعات، رسومات و احساسات اور دیگر ایسے عوامل کی مجموعی تاثراتی کیفیت کو ظاہر کرنے کو فصاح آفرینی کہتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ کلام میں مذکور کی تخلیق کے وقت وہاں کا ماحول کیا تھا یا اس دور کے حالات کیا تھے۔ گویا خارجی اثرات کو مخصوص سیاق و سباق میں پیش کرنے کو فصاح آفرینی کہتے ہیں۔ میر کا شعر دیکھیے: میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، ولی دلی کے نہ تھے کوچہ اورا کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، تمام شہر تھا ایک موم کا عجائب گھر، چڑھا جو دن تو یہ منظر نہ پھر پگھلتے کیا۔ قادر الکلامی شاعر کا کسی بھی طرح کے جذبے اور خیال، موضوع اور مضمون پر واضح طور سے کمالانہ قدرت کو قادر الکلامی کہتے ہیں۔ قادر الکلامی شاعر میں عروض کی بحر کو برتنے کا سلیقہ، سنگلاخ زمینوں میں شعر نکالنا، سیل ممتمل میں شعر کہنا، ایک مضمون کو 100 طرح سے باندھنے کا ہنر اور لفظی و معنوی صنعت و خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنے کی قدرت ہے۔ انیس کا شعر دیکھیے: یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں قذاف پیروی نے، چنا ہے جامہ اصلی کی آستینوں کو، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں، نظر کر جھریوں پر شیب کے بکھرے ہوئے رخ پر، یہ وہ بستر ہے دم توڑا ہے جس پر نوجوانی نے۔
قافیہ پیمائی۔ قافیہ پیمائی سے مراد یہ ہے کہ شعر میں مضمون اور خیال صرف قافیے کی مدد سے اور صرف قافیہ نبھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ شعر میں مذکور مضمون و خیال کا شاعر کے تجربے، جذبات اور اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ذوق کا شعر دیکھیں: بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکستہ پر، پروانہ ہوں چراغ سے دور ہوں اور شکستہ پر۔ قطعیت سے مراد شعر میں باندھے گئے مضمون اور معنی کے مماثل اور یکساں ہونے اور شاعر کے واضح مقصود کو ظاہر کرنے سے ہے، یعنی شاعر کا انداز بیان ایسا ہو کہ جس سے اس کا مقصد صاف اور واضح ہو، اس میں ابہام یا ایہام نہ ہو جس سے شاعر کے مقصد کی تفہیم میں پریشانی ہو۔ مثلاً اللہ رہے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ کلام موضوع سے مراد ایسا کلام جو صرف کسی عروض وزن پر قائم ہو اور ضروری نہیں کہ اس میں شعریت یا تغزل یا تفکر کا کوئی عنصر موجود ہو۔ اس سلسلے میں عبدالرحمن لکھتے ہیں: اکثر معمار کا خیال ہے کہ وزن قافیے کے ساتھ شعر میں اگر کوئی اچھی پسندیدہ تشبیہ، عمدہ استعارہ ہے تو وہ شعر ہے، ورنہ اس کے قائل کو صرف کلام موضوع کہنے کا شرف ہے اور بس۔ کرختگی: شعر میں ملائمت کی بجائے سخت لہجے کے استعمال کو کرختگی کہتے ہیں۔ کرخت شعر میں مانوس و مستعمل اور خوبصورت الفاظ سے بھی سختی کا احساس ہوتا ہے۔ لہجے کی یہ سختی شاعر کے مزاج اور جذبات کی سختی ہے۔ شعر دیکھیے: بیڑیوں کے طور سے انسان کا کرتا ہے شکار، خاک ہو جائیں جہاں بانی کے جھوٹے اقتدار، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا گج کلائی کا غرور، دب کے بیجے سے نکل جائے گا شاہی کا غرور۔ کنایہ: الفاظ کے ایسے استعمال کو کنایہ کہتے ہیں جس سے شاعر کا مقصد غیر حقیقی معنی بیان کرنے کا ہو، لیکن اگر ان الفاظ سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو ذہن ان حقیقی معنوں سے غیر حقیقی معنی کی طرف آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ نجم النگی کے کنایہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: کنایہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی موضوع لے میں استعمال ہو لیکن مقصود وہ معنی نہ ہو بلکہ ایک دوسرا معنی ہو جو پہلے کے ملزم ہو، اور ان دوسرے معنوں کا مقصد ہونا معنی موضوع لے کے ارادہ کرنے کے منافی نہیں۔ کیونکہ استعمال اسی لفظ کا موضوع لے میں ہوا تو ان کے معنی کے مقصود ہونے کے دوسرے معنی میں کوئی حرج پیدا نہ ہوا۔ پس کنایہ میں لازم یعنی موضوع لے بھی مراد ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ یہ بالعرض مراد ہوتا ہے اور دوسرے میں ملزوم ہے وہ بالذات مراد لیے جاتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ تنگ ہونا کنایہ معنی مالی پریشانی ہے۔ اب جس شخص کے لیے یہ جملہ بولا جائے گا اس کے ہاتھ کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ مومن کا شعر دیکھیے: چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا کہ سبھی چاکو گریباں ہوں گے۔ گداز: گہرائی میں ایسی خاصیت کو کہتے ہیں جو قاری اور سامع کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات ابھارے۔ گداز بھی سوز کی طرح طرز ادا اور اسلوب کی خاصیت ہے۔ اعلیٰ عابد علی عابد گداز کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: گداز روح انسانیت کی لطیف ترین کیفیت کو کہتے ہیں اور دکھ یا درد، جذبات و تاثرات لطیف میں شامل ہیں۔ اسی سے غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا کہ جب دکھ کا بیان نہ کیا جائے گا گداز کی صفت پیدا نہ ہوگی۔ در حقیقت روح انسانی کی دھوپ چھاؤں میں ایسے مقام بھی ہیں کہ دکھ سے بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں لیکن لطافت خیال سے بھی نہیں بھٹکتے، یہی گداز ہے۔ حسن نعیم کا شعر دیکھیے: پاؤں سے لگ کے کھڑی ہے یہ غریب الوطنی، اس کو سمجھاؤ کہ ہم اپنے وطن آئے ہیں۔ گہرائی سے مراد کلام میں جذبات کے ساتھ فکر کے عنصر شامل ہونے سے ہے، یعنی کسی مسئلے یا واقعے کو محض جذبات کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ گہرائی سے شعر میں داخلیت اور معنی آفرینی کے ساتھ شعر میں ایسی رمزیت اور اشاریت موجود ہے جس سے فکر کے کئی پہلو روشن ہو جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے: لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ گہرائی سے مراد یہ ہے کہ شاعر جس مضمون اور خیال کو پیش کر رہا ہے اس کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف ہو اور ساتھ ہی پیشکش میں فن کے لوازمات پر بھی پوری قدرت اور گرفت رکھتا ہو۔ گویا فکر و فن پر شاعری کی مکمل گرفت کو اصطلاح میں گہرائی کہتے ہیں۔ بوئے گل نالۂ دود چراغ محفل، جو بھی تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ مبالغہ: کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت میں اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ یہ وصف یا ذمے کا کوئی اور مرتبہ باقی نہیں ہے۔ مثلا گھوڑے کی رفتار دیکھیے: انیس کا شعر:
ایسا اڑا کہ وہم و گمان سے گزر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ متانت۔ اسلوب کی متانت سے مراد یہ ہے کہ کلام میں جذبات و احساسات کا بیان سلیم و طبیعی کے ساتھ کیا گیا ہو اور کلام میں ابتذال سے پاک ہو اور اس میں اعتدال و توازن برقرار رہو۔ وہ نازنیں ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گلے رخاں سو ممتاز ہے سراپا، موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ اس زلف عنبری کی اذا۔ مضمون آفرینی۔ مضمون آفرینی کو تلاش مضمون تازہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے، مضمون آفرینی یہ تو نیا مضمون تلاش کرنے کا نام ہے، لیکن خود اس اصطلاح سے دو باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ ہر صنف ادب کے عام مضامین کی روش اور طرز متعین ہے۔ صنفی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعر جب کوئی نیا مضمون باندھتا ہے وہ مضمون آفرینی کی اطاعت پاتا ہے۔ یہ اس قسم کی بات ہے جو ہندوستانی موسیقی کی مختلف راگ رگنیوں کے بارے میں یا ہندوستانی مصوری کے مختلف اسالیب کے بارے میں کہی جاتی ہے، یعنی ان کے آئین اور ضوابط، معنی اور طرز ادا سب کچھ طے شدہ ہے۔ اب یہ فنکار کا کمال ہے کہ وہ پابندیوں کا پاس اور لحاظ کرنے کے باوجود نیا مضمون اور نیا آہنگ پیدا کرے۔ ادب کے دائرے میں مختلف اصناف کی عام فکری اور فنی روش طے ہو چکی ہے۔ اب شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس طرز اور روش کی پابندی کرتے ہوئے نئے مضامین ڈھونڈ نکالے اور اس قسم کے مضامین کی کھوج وہ تخیل کے ذریعے ہی کر سکتا ہے۔ تخیل کے ذریعے نئے رشتے پیدا کرتا ہے اور نئے تصورات کی دنیاؤں کو ضم کرتا ہے۔ مومن کے شعر دیکھیے، اس غیرت ناہید کی ارتان ہے دیپک، شعلہ سب لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، دشنام یار تباہ ہے زیگ پر گرا نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ معاملہ بندی۔ کلام میں عشق و مجازی کے راز و نیاز اور عاشق و معشوق کے درمیان پیش آنے والے وصل کے معاملات کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ معاملہ بندی میں معشوق کے اعداد و اطوار، اس کے حالات و کیفیات، اس کی کہی ہوئی بات کا ذکر و شکایت تو تحسین کے لہجے میں کیا جاتا ہے۔ معاملہ بندی سراسر عشق مجازی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں جنسی ضرورتوں کا تدخل ہوتا ہے، معشوق سے چھیڑ چھاڑ، اس کی حاضر جوابیاں معاملہ بندی کی وضاحتیں ہیں۔ شعر دیکھیے، گلی اکیلی ہے اور یہ اندھیری راتیں ہیں، اگر سنو تو سجن 100 طرح کی باتیں ہیں۔ داغ کا شعر دیکھیے، ہاں ہاں تڑپ تڑپ کے گزاری تمام رات، تم نے ہی انتظار کیا ہم نے کیا کیا۔ معنی آفرینی۔ معنی آفرینی سے مراد یہ ہے کہ شعر میں نئے معنی پیدا کیے جائیں اور شعر میں معنی کی کثرت اور وسعت ہو۔ معنی آفرینی دو طرح کی ہوتی ہے، غیر واقعی خیال کو قائم کرنے کے لیے واقعی دلیل دی جائے، یعنی حقیقت کچھ ہو اور اس کے معنی کچھ اور بیان کیے جائیں۔ شعر کے متن کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس کے ساتھ ایک سے زیادہ معنی اخذ کیے جائیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے میر کا، گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو، آرزو ہے کہ تم ادھر دیکھو، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کیوں کر اس بت سے رکھوں جہاں عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ہی ماضی۔ معنی پروری۔ معنی پروری سے مراد ہے کہ شاعر فرسودہ اور پامال راستوں سے ہٹ کر حقیقت کو نئے پہلو سے دیکھنے کی کوشش کرے اور مفاہیم و مطالب میں بلندی پیدا کرے۔ غالب کا شعر دیکھیے، تو اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ آئے دور دراز، ہوس کو ہے نشاط کار، کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ مناسبت الفاظ۔ اصطلاح شعر میں معنی کو واضح، بہتر اور چست طریقے سے ادا کرنے کے لیے لفظ کا دوسرے لفظ سے باریک لغوی فرق اور معنوی فضا کے ساتھ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنے کو مناسبت الفاظ کہتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق مناسبت کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہوں جو معنی کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر نہ ہوں، لیکن ان کے ذریعے معنی میں طیداری اور بیان میں چستی پیدا ہو۔ دت کا شعر دیکھیے، اٹھتے ہی تیری بزم سے اٹھا یہ غلغلہ، بہتوں کا دل کشا کش محفل میں رہ گیا۔ موسیقیت۔ موسیقی ایک آہنگ ہے جو آوازوں کی موزوں تربیت سے تشکیل پاتا ہے۔ اصطلاح شعر میں ایسے کلام کو موسیقی سے منسوب کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر، سن کر رقص کی کیفیت یا گنگنانے کی خواہش پیدا ہو۔ ہر باوزن شعر میں موسیقی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ شبلی کا خیال ہے، شاعری میں موسیقی بھی پائی جاتی ہے، جو شعر موسیقی اور خوش نوائی سے الگ ہوگا شاعری کے مرتبے سے گھٹا ہوا ہوگا۔ حافظ نے اکثر غزلوں کی بہریں ایسی رکھی ہیں جو موسیقی سے مناسبت رکھتی ہیں۔ شعروں کے ارکان اور ان کے ٹکڑے ایسے لاتے ہیں جو تال اور سر کا کام دیتے ہیں۔ غالب کا شعر، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ موزونیت۔
ایسے کلام کو موضوع کہا جاتا ہے جسے کسی عروض وزن پر پورا اترتا ہو جو اپنی خاصیت کی وجہ سے نثر سے ممتاز ہو۔ موزونیت ترنم کا ایک قصہ ہے جو الفاظ میں موسیقی کا عنصر پیدا کرتی ہے، جیسا کہ مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھا۔ کلام موضوع ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی جائے جن کو ادا کرتے وقت الفاظ میں خوبصورت تسلسل یا ترنم پیدا ہو جائے، جن میں ایک باہم ایک لذت بخش تناسب اور توازن ہو۔ گیسوئے تاب دار کو بھی تاب دار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ نظر خیالی، نظر خیالی سے مراد یہ ہے کہ شعر میں مضمون کے تعلق سے تشبیہ اور استعارے کی حقیقت اور واقفیت کم ہو جائے، یعنی مضمون آفرینی میں حقیقت اور خیال کے مابین درد کا تعلق ہونے کے سبب حقیقت اس قدر باریک ہو جائے جیسے کوئی شے دوری کی وجہ سے ایک نقطے کی شکل میں نظر آتی ہے، تو ایسے مضمون آفرینی کو ناظر خیالی کہتے ہیں۔ ناظر خیالی کی وضاحت کرتے ہوئے نیر مسعود لکھتے ہیں، حقیقت کا بالواسطہ اظہار شاعری کا وصف ہے، جس واسطے کی حقیقت سے اس کا تعلق بہت نازک ہو تو شعر میں ناظر خیالی وصف پایا جاتا ہے۔ مومن کے شعر، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، اے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو برا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ ناہمواری، کلام میں ایک شعر کے انتہائی بلند اور عمدہ ہونے سے دوسرے شعر کے انتہائی پست ہونے کو ناہمواری کہتے ہیں۔ عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں، قدما کے کلام میں سخت ناہمواری پائی جاتی ہے، مثلا غزل میں ایک شعر نہایت بلند اور دوسرا نہایت پست ہے۔ ایک شعر کی زبان نہایت شعری، لطیف اور نرم ہوتی ہے اور دوسرے میں فحاشی اور بد زبانی پائی جاتی ہے۔ ندرت، شعر میں مضمون، انداز بیان اور لفظیات کے ذریعے ایسا انوکھا پن پیدا کرنا ندرت کہلاتا ہے جو شاعری میں اس سے قبل مفقود ہو۔ لیکن شعری فضا اور شعری روایت کی پاسداری بھی ضروری ہے، یعنی اس دائرے میں محصور رہ کر کوئی انوکھی بات کرنا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ نزاکت و جذبات، نزاکت جذبات سے مراد ہے کہ شاعر دوسروں کے جذبات اور احساسات کو اس طرح بیان کرے جیسے اس کے اپنے ہونے یا شاعر کے بیان سے ایسا لگے کہ اس نے بالفعل اسی چیز کا تجربہ کیا ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ دوسرے وہ جذبات بھی نازک کہلاتے ہیں جو معمولی سی خارجی تحریک کے محتاج ہوتے ہیں، مثلا خوشبو کا احساس تسکین بخش اور پرمسرت ہوتا ہے، لیکن اگر خوشبو کا احساس طبیعت پر گراں گزرے اور اضمحلال کی کیفیت سے دوچار کر دے تو یہ جذبات و احساسات نازک ہو جاتے ہیں۔ امیر مینائی کے شعر دیکھیے، خنجر کسی چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ وزن، شعر کی خارجی صورت یعنی شعر کے الفاظ اور ان کے آہنگ کو ناپنے کے لیے اپنائے گئے پیمانوں کو وزن کہتے ہیں۔ وزن شعر کا آہنگ ہے اور وہ خاصیت ہے جس کی موجودگی میں شعر کو ترنم سے پڑھا جا سکتا ہے اور جس کی موجودگی میں کلام موضوع ہوتا ہے۔ عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں آنکھیں موند، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، خاک ہوں پر طوطیاں ہوں چشم مہر کا، آنکھ والا رتبہ سمجھے مجھے غبار راہ کا۔ ہمہ گیری سے مراد شعر کے اسلوب سے ہے جس میں شعر کے معنی قطعی نہ ہو کر اس سے عربوں کو مال کے لحاظ سے الگ الگ معنی اخذ کیے جا سکتے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، ملنا اگر نہیں تیرا آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔